یہ لیکچر 11ویں جماعت کے لیے، اور پہلے ہم چونکہ لیسن نہیں پڑھ پاتے ہیں اس کا تو افسوس ہے کہ کتاب پڑھنا پھر اس کے ویڈیوز 2-5 میں ہو جائیں گے تو اتنا وقت بھی نہیں ہے. تو بہرحال خلاصہ ہی یہاں پہ ٹھیک ہے، خلاصے سے ہی ہم کام چلاتے ہیں. خلاصہ میں پڑھوں گا اس لیسن کا جو محلے کی ہولی سب کا آپ کے سیلبس میں شامل ہیں. پہلے لفظ اور معنی پڑھیں گے. اندیشہ، خوف، خطرہ. لفظ پہلے، معنی بعد میں. جاڑا، سردی کا موسم. گیتا، ہندوؤں کی مذہبی کتاب. جزو، حصہ. بھاشن، تقریر، یہ ہندی لفظ ہے. دشت، گناہ، پاپ. دشت ہندی لفظ. خالص، کہکا، زور کی ہنسی. یکجہتی، اتفاق. سمے ہندی میں بھی یوز ہوتا ہے. وقت، سمبند ہندی والا رشتہ، تعلق. سماعت، وقت. کپٹ، بغض. تو ہندی الفاظ بھی اس میں آئے ہیں کچھ، چونکہ ڈرامہ 2 مکالمے ہوتے ہیں تو خاص کر شمالی ہندوستان کے کچھ لفظ اس میں ہندی کے بھی آتے ہیں. یہ دراصل ہندی کے نہیں ہیں، دراصل ہندوی ایک زبان تھی، بعد میں ہندی اور الگ ہو گئی اور پھر اس میں سنسکرت آ گئی ہندی میں، اس میں تو الگ زبان بن گئی. بہرحال وہ ایک الگ موضوع ہے. یہ سب اردو کے لفظ ہیں، یا ہندوی جو پہلے بولتے تھے اس کو ہندوستانی، اسی کے الفاظ ہیں یہ. تو جو کیریکٹر ہیں وہ یہ لفظ بولتے ہیں، یا جو لالا تیج رام ہے ہندو کیریکٹر اس کا، وہ ان الفاظوں کو استعمال کرتا ہے چونکہ ان پہ زیادہ ان الفاظوں کا اثر ہے ہندوی یا سنسکرت الفاظ کا. خلاصہ اس پہلے 2 سین کا خلاصہ اس لیکچر میں پڑھیں گے. محلے کی ہولی، اطہر پرویز کا ڈرامہ. تو ڈرامہ کا خلاصہ اس میں پہلے جملہ لکھنا ہے، یا اگر میں بھول گیا ہوں پچھلے لیسن میں ان میں بھی لکھنا ہے کہ مطلب مصنف کا نام، اور ساتھ میں ہی ظاہر سی بات ہے کہ جس کا خلاصہ لکھا جا رہا ہے. جیسے ہم نے یہ لیسن جو کیے، حاتم کی سخاوت، ایک کہانی، تو ان میں بھی یہ ذکر کرنا ہے خلاصے سے پہلے کہ یہ ایک کہانی مرزا فرات اللہ بیگ کا مطلب سبق ہے یا ان کا جو مضمون ہے. الیکشن ان کا انشاء رشید احمد صدیقی کا ایک مشہور انشاء ہے، تو بعد میں خلاصہ لکھنا ہے. اسی طرح باقی اسی طرح محلے کی ہولی اطہر پرویز کا ایک مشہور ڈرامہ ہے. لالا تیج رام، پہلا سین. اب اس کا خلاصہ مندرجہ ذیل میں پیش کیا جاتا ہے، پھر اوپر پہلا سین. لالا تیج رام اور شہباز خان 2 دوست ہیں. دونوں کے درمیان گہرے گھریلو تعلقات ہیں. ان کے گھروں کی عورتیں بھی ایک دوسرے کے ساتھ میل جول رکھتی ہیں. دونوں گھرانوں کی دوستی معاشرے میں ایک مثال بن چکی ہے. تو ہندو مسلم اتحاد یا ہندو مسلم جو دوستی ہے وہ ظاہر سی بات ہے ایک بہت یونیک، یا جو مخلوط معاشرے ہوتے ہیں ان میں وہ لگتا نہیں ہے یونیک، لیکن یہ ظاہر کیا جاتا ہے کہ یہ یونیک ہے اس وجہ سے کہ بھائی چارے کو دکھایا جائے، ہندو مسلم بھائی چارے یا سکھ بھائی چارے کو. شہباز خان کی بیٹی خالدہ لالا جی کے لیے بڑے شوق سے ایک سویٹر بنا رہی ہے. وہ اپنی ماں کے ساتھ لالا جی کے گھر سویٹر کا ناپ لینے جاتی ہے. لالا جی کی بیوی اور اس کی بیٹی سشیلا ان کا بڑا خیر مقدم کرتی ہے. گفتگو کے دوران وہاں یہ طے پاتا ہے کہ دونوں پریوار اتوار کے دن نہر پر پکنک کے لیے جائیں گے. تو گفتگو کے دوران وہ سویٹر بن رہی ہے شہباز خان کی بیٹی، وہ اپنی ماں کے ساتھ لالا جی کے گھر سویٹر کا ناپ لینے پھر وہ ناپنے جاتی ہے، وہ اس کا جو میجرمنٹ. لالا جی کی بیوی اور اس کی بیٹی سشیلا ان کا بڑا خیر مقدم کرتی ہے. گفتگو وہاں یہ طے پاتا دونوں پریوار اتوار کے دن نہر پر پکنک کے لیے جائیں. تو اتوار کے دن یہ نہر پر جاتے ہیں یا وہاں پہ یہ طے پاتا ہے. دوسرا سین، لالا جی کے گھر
लाला जी घर से बाहर जा रहे होते हैं तो मीर साहब आ जाते हैं। मीर साहब को शहबाज खान के साथ दुश्मनी है, वो शहबाज खान को रुस्वा करना चाहता है। वो लाला जी को भी शहबाज खान का दुश्मन बनाना चाहता है। वो शहबाज खान के खिलाफ लाला जी के कान भर देता है और कहता है कि शहबाज खान ने मशहूर कर दिया है कि वो लाला जी के घर का आधा खर्चा बर्दाश्त कर ले, तो उसके घर में अचार भिजवाता और एक स्वेटर भी भेज दिया। इसी दौरान हाफिज जी भी आ जाते और आग पर तेल छिड़क देते हैं। लाला जी गुस्से से भड़क उठते हैं। तो लाला जी घर से बाहर जा रहे हो तो मीर साहब आ जाते हैं। मीर साहब चूंकि दुश्मनी है शहबाज खान के साथ, बुग़्ज़ है, इनाद है, वो शहबाज खान को रुस्वा करना चाहता है और दुश्मन बनाना चाहता है एक दूसरे को। लाला जी को शहबाज खान का, हालांकि शहबाज खान से वो ऑलरेडी उसकी दुश्मनी, तो उनके कान नहीं भर सकता, लाला जी के कान भरता है। वो शहबाज खान के खिलाफ लाला जी के कान भर देता और कहता है कि शहबाज खान ने मशहूर कर दिया है कि वो लाला जी के घर का आधा खर्चा बर्दाश्त कर देता है। तो वो कहता है कि शहबाज खान ने लोगों को बताया है कि मैं इसका खर्चा बर्दाश्त, यानी इसको रुपया पैसा देता हूँ या बहुत चीजें देता हूँ लाला जी को, और इसके घर में अचार भिजवाता हूँ और स्वेटर भी भेज दिए। तो लाला जी आग बगोला हो जाते हैं ये बातें सुनकर। उसको लगता है कि इसने पूरे मोहल्ले में ये सबको बताया कि मैं इस पे एहसान करता हूँ। इसी दौरान हाफिज जी भी आ जाते हैं और आग पर तेल छिड़क देते हैं। इसी दौरान में हाफिज जी भी आते हैं और आग पर तेल छिड़क देते हैं। लाला जी गुस्से से भड़क उठते हैं। लाला जी गुस्से से भड़क उठते हैं। तो आगे क्या होता है वो हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। शुक्रिया।